نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، ذکر یہ چل رہا ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قبلے کی تبدیلی پر جو اعتراضات ہونے والے تھے ان کا جواب دینے کے لیے مولا رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تعلیم عطا فرمائی ہے کہ عن قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے، تو آپ فرما دینا کہ اللہ ہی کے لیے پورب ہے اور اللہ ہی کے لیے پچھم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ کعبۃ المکرمہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ صدر اسلام میں آقا علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے عبادات فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق تبدیلی قبلہ کا حکم عطا فرمایا اور کعبۃ المکرمہ کو قبلہ بنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش کیوں تھی کہ کعبۃ المکرمہ ہمارا قبلہ ہو جائے؟ تو اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کرام کی بھی۔ آپ نے یہ سماعت فرمایا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور طوفان نوح میں وہ کعبہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے سمائے دنیا پر اٹھوا لیا، جس کو بیت المعمور یا بیت العزت کہتے ہیں۔ وہ کعبہ آسمان پر اسی کعبے کی بالکل سیدھ میں ہے، اور اس کا طواف فرشتے رات و دن کرتے رہتے ہیں، اور بیت المقدس جنات کی تعمیر ہے۔ اس کی زیادہ تحقیقات تو انا اول بیتن کی تفسیر میں آئے گی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، مسلمان عباد اللہ ہیں، نماز عبادت اللہ ہے، مسلمانوں کے پیغمبر حبیب اللہ ہیں، اور ان کا قرآن کلام اللہ ہے۔ تو گویا جب اللہ کے بندے رسول اللہ کے فرمان سے اللہ کی عبادت میں کلام اللہ پڑھیں تو بیت اللہ کو منہ کر لیں، تاکہ اتنی نسبتوں سے ان کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو متوجہ رہے۔ کعبہ مکرمہ کے بیت المقدس سے افضل ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ مشرق یعنی پورب مطلع انوار ہے، کہ ادھر سے سورج نکلتا ہے، اور مکہ معظمہ مطلع سید الانوار ہے، یعنی جائے ولادت ہے جناب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو چاہیے کہ بجائے مشرق کے نماز میں ادھر کو منہ کیا جائے کہ جو مطلع سید الانوار ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ کعبہ معظمہ
وسط زمین میں ہے، یعنی زمین کے بالکل ٹھیک درمیانی حصے میں، تو چاہیے یہ کہ نماز میں ادھر ہی منہ ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان امت وسط یعنی درمیانی امت ہیں۔ اور کعبے کے بیت المقدس سے افضل ہونے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور کعبہ معظمہ حضور علیہ السلام کا محبوب ہے، لہذا کعبہ رب کا محبوب ہوا تو چاہیے کہ نماز اس کی طرف ہو تاکہ ہمیں بھی محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حضور کی رضا کے لیے فرمایا کہ قبلتن ترضاہا، یہ نہیں فرمایا کہ قبلتن ارضاہا، اور آخرت کے متعلق فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا ہے کہ سارا جہان تو میری رضا چاہتا ہے اور میں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونین میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ الف لام میم کے آخری حصے میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہے، طور سینا، طور زیتا، جودی، لبنان اور حرا۔ گویا جو کعبۃ المکرمہ کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ اگرچہ اس بندے کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں تو مولا رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کی زمین ساری زمین کی اصل ہے، بنیاد ہے، کہ اسی جگہ زمین کا جھاگ پیدا ہوا اور اس سے زمین پھیلی۔ انسان کی بھی اصل ہے کہ اسی جگہ جسم حضرت آدم علیہ السلام کا خشک کیا گیا، تو مناسب ہے کہ نماز میں اپنے اصل مبدأ کی طرف کو رخ ہو تاکہ دل کا رخ خالق کی طرف کو ہو جائے کہ جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہے اور وہی مولا رب العزت ہم سب کا خالق ہے۔ اور 8ویں وجہ یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو حکم دیا کہ ائتیا طوعا و کرہا، کہ حاضر ہو جاؤ میری بارگاہ میں خوشی سے یا ناخوش ہو کر، تو سب سے پہلے اس جگہ سے ذرات محمدیہ نے یہ حکم قبول کیا اور اس کے مقابل کے 7 آسمان کے حصوں نے اس کی موافقت کی اور عرض کیا اتینا طائعین، کہ مولا ہم خوشی سے حاضر ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ رب کی اطاعت کرنے والی پہلی یہی زمین ہے کہ جہاں پر کعبۃ المکرمہ ہے۔ مسلمان بھی اطاعت میں اسی طرف کو جھکے۔ اور 9ویں وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس کا کبھی حج نہیں کیا گیا اور حج ہمیشہ سے کعبۃ المکرمہ کا ہوا ہے، لہذا مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ المکرمہ ہو، یہی اشتیاق تھا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات اکرام، آیت نمبر 142 سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے اس میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بڑا بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو دینی باتوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اگرچہ دنیاوی کاروبار میں وہ بڑا ماہر ہو۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو سفہاء فرمایا، سیقول السفہاء۔ سفہاء سفیہن کی جمع ہے اور سفیہ جاہل اور احمق کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بے بنیاد اور بے وجہ تبدیلی قبلہ کے اوپر اعتراض کیا کہ جو ایک دینی معاملہ تھا، تو ایسے لوگ کہ جو دینی امور کے اوپر بغیر تحقیق کے اعتراضات کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، یا وہ حضرات کہ جو نائبین رسول ہیں ان کی شخصیات کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ احمق اور بے وقوف ہیں۔
حالانکہ وہ دنیا کے معاملے میں عقل مند مانے جاتے ہیں، کیونکہ جب مال برباد کرنے والا بے وقوف کہلاتا ہے تو اعمال بلکہ عمر اور ایمان کی دولت برباد کرنے والا بھی بے وقوف ہوا۔ اور اس آیت سے دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دشمنوں کے مقابل جوابات سکھا رہا ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب۔ جب وہ یعنی اعدائے اسلام اعتراضات کریں تو آپ یہ کہہ دینا ان سے کہ پورب بھی اللہ کا ہے، پچھم بھی اللہ کا ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار مولا رب العزت ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے قبلے کی تبدیلی پر۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن اہم کاموں پر مخالفین کے سخت اعتراضات ہوں ان کا رب تبارک و تعالی براہ راست حکم دیتا ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک ان اعتراضات سے محفوظ رہے، جس طریقے سے تبدیلی قبلہ وغیرہ کے اندر ہوا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر پر کچھ معترضین اعتراضات کر سکتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ قبلے کی تبدیلی ایک بار ہوئی اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ 2 بار ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں دھوکہ ہو گیا ہے۔ معراج سے پہلے آقا علیہ السلام نے اپنے کشف سے کعبے کو قبلہ بنایا اور معراج کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ تھا، مگر جب مکہ مکرمہ میں کعبے کو قبلہ بنایا تو اس طریقے سے بنایا کہ بیت المقدس کی طرف کو رخ کیا اور کعبہ مکرمہ کو بھی سامنے کر لیا۔ جس طریقے سے حاجی طواف کے نفلوں میں مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہیں کہ سجدہ کعبے کی طرف ہے اور مقام ابراہیم درمیان میں ہے، جب مدینہ منورہ میں بلا واسطہ کعبہ بیت المقدس کو منہ کیا گیا تو لوگ اس کو نسخ سمجھ گئے تھے، حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف کو نماز ہوئی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 16 مہینے ہوئی، تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں تقریبی ہیں۔ شروع ربیع الاول میں ہجرت ہوئی اور 15 رجب کو تبدیلی قبلہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیوں جواب سکھایا گیا؟ ابھی تو اعتراض ہوا ہی نہیں تھا مشرکین کی طرف سے۔ تو اس میں غیب کی خبر ہے، مسلمانوں کی عزت افزائی اور آقا علیہ السلام کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ خبر دی گئی کہ اچانک چونکہ مصیبت آتی ہے اور کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر پہلے سے علم ہو جائے کہ یہ پریشانی آنے والی ہے تو اس کا جواب اور اس کا دفعیہ تیار کر لیا جاتا ہے اور وہ پریشانی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت کو 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، لہذا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور کعبۃ المکرمہ ہمارا قبلہ ثانی ہے۔ بدبخت یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے، الحمدللہ مجاہدین اسلام جہاد کر رہے ہیں اور قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور بیت المقدس کو غاصبین کے قبضے سے آزادی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔